السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے ماں باپ کے حقوق، یعنی ماں باپ کے حق کے بارے میں۔ ہر مرد و عورت پر اپنے ماں باپ کے حقوق کو بھی ادا کرنا فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ ماں باپ کے جو حق ہے اسے ادا کرنا فرض ہے، ضروری ہی ادا کرنا پڑے گا۔ خاص کر نیچے لکھے ہوئے چند حقوق کا خیال تو خاص طور پر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ نمبر 1، خبردار ہرگز اپنے کسی قول و فعل سے ماں باپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دے۔ اگرچہ ماں باپ اولاد پر کچھ زیادتی بھی کریں، مگر پھر بھی اولاد پر فرض ہے کہ وہ ہرگز کبھی بھی اور کسی حال میں بھی ماں باپ کا دل نہ دکھائے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی قول و فعل سے، یعنی کوئی کام سے یا کوئی بھی بات سے ماں باپ کو تکلیف بالکل بھی نہ دے۔ اگرچہ ماں باپ اولاد پر کچھ زیادتی ہی کیوں نہ کر دے، کبھی کام زیادہ کیوں نہ بول دے، یا کبھی کچھ باتیں زیادہ کیوں نہ سنا دے، اگر کبھی موڈ اگر خراب رہا، اگر غصے میں رہے اور اگر زیادہ باتیں سنا بھی دیے، تو بھی اولاد کو چاہیے کہ اس پر صبر کرے اور ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ نمبر 2، اپنی ہر بات اور اپنے ہر عمل سے ماں باپ کی تعظیم و تکریم کرے اور ہمیشہ ان کی عزت اور حرمت کا خیال رکھے۔ ہر بات میں، ہر وقت ہر کام میں، ہر بات میں ماں باپ کی تعظیم و تکریم کا ہمیشہ خیال رکھنی چاہیے۔ یعنی اگر ماں باپ کہیں پر جانے سے منع کے، اگر روکے تو پھر وہاں نہیں جانا چاہیے۔ اگر ماں باپ کے منع کرنے کے بعد بھی اگر کوئی بچہ، کسی کی اولاد چلی جائے تو پھر ماں باپ کے دل میں ٹھیس پہنچے گا، ماں باپ کے دل میں تکلیف پہنچے گی اور پھر اولاد گنہگار ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے اولاد کے اوپر ضروری ہے کہ اگر ماں باپ منع کرے تو پھر وہاں پر نہ جائے۔ نمبر 3، ہر جائز کام میں ماں باپ کے حکموں کی فرما برداری کرے۔ جتنی بھی کام جائز ہے اس میں ماں باپ کی جو حکم ہے اس کی فرما برداری، یعنی جانے کے لیے اگر کہا جائے تو جائے، اگر منع کرے تو پھر نہ جائے، نہ کرے وہ کام۔ نمبر 4، اگر ماں باپ کو کوئی بھی حاجت ہو تو جان و مال سے ان کی خدمت کرے۔ اگر کوئی چیز کی ضرورت ہے ماں باپ کو تو مال دینے کی ضرورت پڑے تو مال دے کر ان کی خدمت کرے، اور اگر جان دینے کی ضرورت پڑے تو جان دے کر ان کی خدمت کرے، یعنی ان کو آرام پہنچانے، خوشی رکھنے کی کوشش کرے۔ نمبر 5، اگر ماں باپ اپنی ضرورت سے اولاد کے مال و سامان میں سے کوئی چیز لے لیں تو خبردار ہرگز برا نہ مانیں، نہ اظہار ناراضگی کریں، بلکہ یہ سمجھیں کہ میں اور میرا مال سب ماں باپ ہی کا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ماں باپ کبھی کسی کے سامان لے لے تو اولاد کو اس میں برا ماننے کی یا پھر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اولاد پھر بھی ناراض ہو یا پھر برا مانے تو یہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں بھی اور میری جو دولت ہے، مال ہے، یہ سب ہی میرے ماں باپ ہی کا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ انت و مالک لابیک، یعنی تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ تو بھی تیرا باپ کا اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہی ہے۔ یہ واقعہ کب آیا؟ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا مجھے اس کے سامان پر ہاتھ لگانے نہیں دیتا ہے۔ جب بلایا گیا حضور نے فرمایا کہ تمہارے باپ کو تمہارے سامان پر کیوں ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہو؟ تو وہ صحابی کے بیٹے وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے باپ میرا سامان خراب کر دیتا ہے اس وجہ سے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم چھوٹا تھا، جب بچے تھے، اس وقت تمہارے باپ کا بھی تم سامان خراب کرتے تھے، کیا تمہارا باپ کبھی بھی تمہیں سامان لینے سے روکا تھا؟
उस टाइम तुम्हारा बचपना था, तुम खराब करते थे, अभी तुम्हारे अब्बू बुढ़ापे में आए हैं, अभी एक इनसे ख़राब हो जाता है। याद रखो कि तुम और तुम्हारा पूरा सामान तुम्हारे बाप का है। हदीस शरीफ से हमें क्या मालूम हुआ, क्या पता चला कि औलाद भी जिस तरह बाप का है, इसी तरह माल भी वो बाप का ही है। तो कोई भी औलाद माँ बाप को अपने सामान लेने से हरगिज़ ना रोके, अगर ले ले तो उसमें नाराज़गी ना जाहिर करे। नंबर 6, माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो औलाद पर माँ बाप का ये हक है कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहें और अपनी नफली इबादतों और खैर व खैरात का सवाब उनकी रूहों को पहुँचाते रहें। खानों और शेरनी वगैरह पर फातिहा दिलाकर उनकी अरवाह को ईसाल सवाब करते रहें। ये भी औलाद के ऊपर माँ बाप का हक है कि अगर उनमें से दोनों या फिर उनमें से कोई एक इंतकाल हो जाए तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहें, दुआ करनी चाहिए। और अपने नफल इबादत जैसे सदका खैरात वगैरह माँ बाप के नाम से करके उनकी रूहों को ईसाल सवाब पहुँचाए। मस्जिद में कभी दे माँ बाप के नाम से, कभी मदरसे में कोई चीज़ दे, गरीब और मसाकिन को खाने के सामान या फिर पहनने के सामान, या मदारिस में किताबें दे पढ़ने के लिए ईसाल सवाब की नीयत से। कोई गरीब है, उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, उसे कपड़ा दिया जाए। यानी माँ बाप के नाम पर ईसाल सवाब की नीयत से गरीब और मसाकिन को खाना खिलाना और उनको कपड़ा देना, ये माँ बाप के रूहों को आसान पहुँचाने के ये ज़रिया है और खुश करने का ज़रिया है। और शेरनी वगैरह ये सब कोई चीज़ देकर फातिहा वगैरह भी करना चाहिए। बिलखुसूस हर औलाद को तो ये ज़रूर करना चाहिए कि 5 वक्ता नमाज में अपने माँ बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत ज़रूर करनी चाहिए। नंबर 7, माँ बाप के दोस्तों और उनके मिलने जुलने वालों के साथ एहसान और अच्छा बर्ताव करते रहें। माँ बाप के गुज़रने के बाद भी उनके जो रिलेशन है, उनके दोस्त है, उनके भाई है या जो भी है, उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि माँ बाप गुज़र गया, अब इनकी क्या ज़रूरत है, हरगिज़ कोई ये बात ना सोचे। नंबर 8, माँ बाप के ज़िम्मे जो कर्ज़ हो उसको अदा करें या जिन कामों का वो वसीयत कर गए हों उनकी वसीयतों पर अमल करें। अगर माँ बाप के ज़िम्मे कोई कर्ज़ था और अदा करने से पहले अगर दुनिया से चला गया, इंतकाल हो गया, अब औलाद को चाहिए कि माँ बाप को जो कर्ज़ है वो अदा करें। और उसके अलावा अगर कोई वसीयत कर जाए, यानी कोई बात अगर कह जाए कि फ़ला जगह ज़मीन है या रकम है, वो चीज़ फ़ला इंसान को दे देना या मदरसे में दे देना या किसी गरीब या मसाकिन को दे देना, यानी जो भी बात कहे के जाए, वसीयत कर जाए, उन पर अमल करना चाहिए। नंबर 9, जिन कामों से ज़िंदगी में माँ बाप को तकलीफ़ हुआ करती थी उनकी वफ़ात के बाद भी उन कामों को ना करें कि उससे उनकी रूहों को तकलीफ़ पहुँचेगी। जो काम माँ बाप जब बाहयात थे, जब दुनिया में थे, उस टाइम जो काम औलाद करने से माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचती थी, तो अब औलाद को चाहिए कि माँ बाप के गुज़र जाने के बाद भी वो काम ना करें। नंबर 10, कभी कभी माँ बाप की कब्रों की ज़ियारत के लिए भी जाया करें। उनके मज़ारों पर फातिहा पढ़ें, सलाम करें और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। उससे माँ बाप की अरवाह को खुशी होगी और फातिहा का सवाब फ़रिश्ते नूर की थालियों में रख कर उनके सामने पेश करेंगे और माँ बाप खुश होकर अपने बेटे बेटियों को दुआएं देंगे। औलाद के भी करना चाहिए कि उनके कब्रों पे, माँ बाप की कब्रों पे जाकर दुआ फातिहा पढ़ना चाहिए, सलाम पढ़ना चाहिए, दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए, कुरान की आयतें वगैरह पढ़ के दुआ करनी चाहिए। उनके अरवाह को खुशी होगी इससे। और क्या है, आगे क्या लिखे हैं कि फ़रिश्ते नूर की थालियों में रख कर उनके सामने पेश करेंगे। ये अमल जो भी ये नेकी होगी ना, ये नेकी माँ बाप के सामने फ़रिश्ते नूर की थाली में रख कर पेश करेंगे। और जो देख के, ये अमल देख के माँ बाप बहुत ही खुश होंगे और जो भी ये काम करेंगे, जैसे बेटा करे या बेटी करे, तो ये कामों से फिर माँ बाप खुश होंगे और उनको फिर दुआएं देंगे। दादा दादी, नाना नानी, चचा फूफी, मामू खाला वगैरह के हुकूक भी माँ बाप ही की तरह हैं। यूं ही बड़े भाई का हक भी
باپ ہی جیسا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ یعنی بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسا کہ باپ کا حق بیٹے پر ہے۔ جس طریقے سے ماں باپ کی قبر پر ہم دعا فاتحہ کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح جو رشتہ دار ہیں جیسے نانا ہے، نانی، دادا دادی وغیرہ، خالہ ماموں چاچا پھوپھا پھوپھی وغیرہ، ان کے بھی قبروں پر جانا چاہیے اور دعا فاتحہ وغیرہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جس طرح ماں باپ کا حق ہے اس طرح ان لوگوں کا بھی حق ہے۔ بالخصوص بڑے بھائی کے بارے میں کہا گیا ہے، بڑے بھائی کی قبر پر مزار پر جائیں اور فاتحہ وغیرہ پڑھ کر آئیں۔ اس زمانے میں لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کے حقوق سے بالکل جاہل اور غافل ہیں، ان کی تعظیم و تکریم اور فرما برداری و خدمت گزاری سے منہ موڑے ہوئے ہیں، بلکہ کچھ تو اتنے بڑے بدبخت اور نالائق ہیں کہ ماں باپ کو اپنے قول و فعل سے اذیت اور تکلیف دیتے ہیں، اور اسی طرح گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو کر قہر قہار و غضب جبار میں گرفتار اور عذاب جہنم کے حقدار بن رہے ہیں۔ یہ جو بات ابھی سنے آپ لوگوں نے، اس میں سبھی کو یہ باتیں معلوم ہوگی کہ اس زمانے میں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، ایسا لگ رہا ہے نا کہ ماں باپ جب بڑھاپے میں آ جاتا ہے تو یہ ایک بوجھ جیسا بن جاتا ہے۔ حالانکہ اولاد کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، ہر اولاد کو یہ جان کر یہ دیکھ کر خوشی ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے جوانی عطا کی ہے، اور میرے جوانی کے عمر میں اللہ تعالیٰ نے میرے ماں باپ کو دیا ہے، ابھی دنیا سے اٹھایا نہیں ہے۔ اب جوان کو یہ چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کر کے، ماں باپ کو راضی کر کے اللہ کو راضی کرے، رسول کو راضی کرے، تاکہ وہ جنت کا حقدار بنے۔ نہیں تو ابھی کے نوجوان کیا کرتے ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد عورت دونوں میں یہ باتیں زیادہ پائی جاتی ہے کہ ماں باپ کو باتوں میں تکلیف پہنچاتے ہیں، کام میں ہے نا، اشارتاً یا کھلے عام زبان سے کہہ کر ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا گناہ کر رہے ہیں، ہے نا۔ قہر و قہار و غضب جبار میں گرفتار ہوگا ایسے لوگ، یعنی جہنم کی آگ میں پھر ایسے لوگ جلیں گے جو ماں باپ کو اس طرح کی تکلیف اور ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ خوب یاد رکھو کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا یا برا جو سلوک بھی کرو گے، ویسا ہی سلوک تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ کرے گی۔ اور یہ بھی جان لو کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے رزق میں ترقی اور عمر میں خیر و برکت نصیب ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ہرگز کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر ایمان رکھو۔ ہر انسان کو یہ چاہیے کہ جو سلوک وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرے گا، ویسے ہی ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ کریں گے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ویسا ہی پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں تو آپ کی بھی اولاد آپ کو تکلیف پہنچائے گی۔ دنیا میں آپ کا یہ سزا، اور دوسرا سزا کیا ہے کہ جہنم کی آگ میں پھر انہیں جلنا پڑے گا، کیونکہ جن سے ماں باپ راضی نہیں ہے تو ان سے پھر اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ اور ان کے علاوہ اگر ماں باپ کی ادب و تعظیم کی جائے تو پھر کیا ہوگا، رزق میں برکت بھی ہوگی، عمر میں بھی خیر و برکت نصیب ہوتی ہے کہ نہیں؟ ابھی اگر گھر میں خیر نہیں ہے، برکت نہیں ہے، تو لوگ ادھر ادھر دوڑتے پھرتے بھاگتے ہیں، حاجی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، قاضی صاحب وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے عالم کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ ان کو نہیں معلوم ہے کہ سب سے بڑے جو پیر ہے وہ ماں باپ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہے تو چاہے کتنے بڑے پیر و مرشد کے پاس کیوں نہ چلے جائے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو ان کی دعا کہیں سے بھی قبول نہیں ہوگی، اور ان کا مسئلہ کہیں سے بھی حل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے آ کر ماں باپ کو راضی کرے، پھر دیکھیے انشاءاللہ کاروبار میں بھی خوب برکت ہوگا، اور روزی روزگار میں اور اپنی عمر میں بھی برکت ہوگی۔ ہزار فلسفوں کی چنی چنا بدلی، نبی کی بات بدلنی نہ تھی نہیں بدلی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اس بات پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔